لیے ایک مددگار دوں گا، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ نے اپنے گھر میں، اور دیکھیے حضور کی جملے میں دیکھیے، حضور کی بات میں دیکھیے، حضور نے یہ نہیں کہا میرے گھر سے مددگار بنائیے یا اس کے گھر سے مددگار بنائیے، مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ تیرے گھر سے مجھے مددگار دے۔ حضور نے اپنے گھر سے نہیں مانگا، اپنے اہل خانہ سے نہیں مانگا، حضور نے خدا کے گھر سے مانگا۔ اور جب یہ دعا باب اجابت میں ٹکرائی تو رجب المرجب کے مہینے میں 13 رجب کی تاریخ میں فاطمہ بنت اسد کی جو ہے شکم اطہر سے اللہ نے حضرت علی کو نبی کا مددگار بنا کر بھیج دیا، نبی کا مددگار بنا کر بھیج دیا۔ اب جو یہ اولیاء ہے وہ غوث اعظم کی کرامت ہو یا خواجہ الہی خواجہ غریب نواز کی کرامت ہو، یہ جو بھی ہے جو اپنی فیضان دے رہا ہے، اپنی ولایت کی چشمے کو جاری کر رہا ہے، یہ غریب نواز کی کرامت، یہ غوث اعظم کی کرامت، یہ بندہ نواز کی کرامت، یہ مخدوم سمنا کی فیضان جو بھی ہے، فیضان اگر غوث اعظم کی ہے تو اس زمین کو تیار کرنے والے کا نام علی ہے، سبحان اللہ، اس کو تیار کرنے کا نام علی ہے۔ اگر علی زمین نہ دیتا تو غوث اعظم کرامت کہاں دکھاتی، غریب نواز کرامت کہاں دکھاتی؟ دوستو فیضان تو اولیاء کا ہوتا ہے اور زمین حضرت مولا علی کی ہوتی ہے۔ عزیزان قدر ملت اسلامیہ، تو حضرت مولا علی حضور کی باتوں کو اتنے سمجھتے تھے، اور سمجھنے کی ہی بات ہے جو انسان سمجھ جاتے ہیں اس کے لیے بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ سمجھ کے انسان اگر اپنے قدم کو بڑھا دے تو بڑی بات ہے۔ آج ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، شوہر اپنے بیوی سے قیامت کے میدان میں چہرے کو پھیر لے گا، بیوی اپنے شوہر سے پھیر لے گی، رشتہ ختم۔ یہاں تک کہ دیکھو باپ اگر مر جائے، اگر باپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، یا باپ مرشد ہو یا باپ پیر ہو، اگر کوئی بھائی پڑھا رہا ہے، ہاں تیرا رشتہ تیرے بھائی سے بھائی کا تھا، ہاں تیرے رشتے تیرے باپ سے تیرے باپ کا تھا، مگر جنازے میں تم کہتے کیا ہو؟ تم نہیں کہہ سکتے میں اپنی بات کے پیچھے جو ہے اس بات کے لیے میں اپنا نیت کر رہا ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے یہ نیت کر رہا ہوں، میں اپنے ماموں کے لیے یہ نیت کر رہا ہوں، اپنے دوست کے لیے نیت کر رہا ہوں۔ نیت کہتا کسے ہے؟ بلکہ تم کہتے ہو دعا اس میت کے لیے، دعا اس میت کے لیے۔ وہی باپ کا رشتہ تھا مرنے کے پہلے، مرنے کے بعد، اب وہ رشتہ مرنے کے بعد ختم ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اس میت کے لیے پیر ہو، وہ بھی کہتے ہیں میت کے لیے، مرشد ہو پھر بھی کہتے ہو میت کے لیے، دنیا کا کوئی لیڈر ہو تم پھر بھی کہتے ہو میت کے لیے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جب تک روح تھا باپ کا رشتہ موجود تھا، جب تک روح تھا بیٹے کا رشتہ موجود تھا، جب تک روح تھا بھائی کا رشتہ موجود تھا۔ مرنے کے بعد ہی کوئی بھی ہو وہ کہتے ہیں دعا اس میت کے لیے۔ تو پتہ کیا چلا؟ زندہ رہتے ہوئے رشتہ سلامت، مرنے کے بعد رشتہ ختم، ہر ایک کا رشتہ ختم۔ نبی فرماتے ہیں ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا، ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، ہر رشتہ ختم ہو جائے گا مرنے کے بعد۔ مگر نبی فرماتے
میرے حضور سے یہ میرا بیٹا ہے جو کسی سفر میں ڈاکوؤں نے اسے لوٹ کر کسی کے یہاں بیچ دیا تھا، آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ تو بڑے سخاوت ہیں، آپ زید کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو میرے حضور کیا کہیں کہ اگر زید چاہنا چاہتے ہیں اس کو جانے دیجئے، مگر زید کو جب اس کے باپ نے بلایا تو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سنو میرے باپ، تو میرا باپ ضرور ہے، تو میری ماں ضرور ہے، مگر جو محبت مجھے حضور سے ملا ہے وہ تجھ سے نہیں ملا ہے۔ سبحان اللہ، جو محبت مجھے حضور سے ملا ہے وہ بھی میرے ماں سے نہیں ملا ہے۔ عجیب ماجرا ہے کہ جس باپ نے پیدا کا ذریعہ بنا، اب اس باپ کے گھر زید نہیں جانا چاہ رہا ہے، جس ماں نے اپنی ماں اس ماں کا شکم میں رکھی اس ماں کے گھر نہیں جانا چاہ رہا ہے، قبیلے کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہا ہے۔ ایسا تو نے حضور کے پاس پایا تو پایا کیا ہے، حضور کے در میں پایا تو پایا کیا ہے؟ اب تو حضور کے پاس رہ کر باپ چھوڑنے کو تیار ہے، ماں چھوڑنے کو تیار ہے، قبیلے چھوڑنے کو تیار ہے، رشتے دار چھوڑنے کو تیار ہے، زمین چھوڑنے کو تیار ہے۔ زید بن حارثہ نے 1500 سال پہلے یہ پیغام دیا، سنو سنو، حضور کی محبت میں جو کوئی باپ چھوڑ دیتا ہے، ماں چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ ماں مرد نہیں تھی، باپ مرد نہیں تھی، مگر محبت رسول ان کے دلوں میں وہ جنون پیدا کیا، قبیلہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، باپ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، ماں چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ محبت یہ نظارہ جب میرے نبی نے دیکھا کہ زید بن حارثہ میری محبت میں باپ چھوڑ رہا ہے، ماں چھوڑ رہا ہے، قبیلہ چھوڑ رہا ہے، رشتے دار چھوڑ رہا ہے، قبیلہ چھوڑ رہا ہے، تو میرے نبی نے مکہ کی سرزمین پر اعلان کیا، اے آسمان والو تباہ ہو جاؤ، اے زمین والو تباہ ہو جاؤ، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، میں آج مکے سے اعلان کرتا ہوں کہ زید بن حارثہ صرف میرے خاطر باپ چھوڑ دیا، ماں چھوڑ دیا، قبیلہ چھوڑ دیا، رشتے دار چھوڑ دیا، اے بابا گواہ رہ گیا، میں زید کو آج سے اپنا بیٹا مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، اپنا بیٹا کہتا ہوں۔ حضور نے رشتے کو کیسے بنایا؟ رشتہ نہ زید کا رشتہ حضور کی نسب سے ہے، نہ حضور کی حسب سے ہے، نہ حضور کی قبیلے سے ہے، نہ حضور کے خاندان سے ہے، نہ قریشی کچھ سے نہیں ہے، نہ حضور کے خاندان سے ملتا ہے، نہ حضور کی قبیلے سے ملتا ہے، مگر حضور نے محبت کے بنیاد پر زید کو اپنا بیٹا کہہ دیا۔ سبحان اللہ، زید کو اپنا بیٹا کہہ دیا۔ تو دوست ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ جب حضور کے خاطر لوگ ماں باپ کو چھوڑ دے، قبیلے کو چھوڑ دے، تو حضور اپنا بیٹا کہتا ہے۔ اسی لیے حضور کے خاطر اگر انسان شراب چھوڑ دیتے ہیں، زناکاری چھوڑ دیتے ہیں، بدکاری چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے لیے کامیابی کی دلیل بنتی ہے۔ میں سناؤں کہ شراب کیا نقصان دیتا ہے انسان کو۔ حضرت عیسیٰ کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، جو عیسائی لوگ ایک تصویر بنائے اور تصویر بنا کر کس طریقے سے وہ اس کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ اس کو حضرت عیسیٰ مانتے ہیں۔ تو سنیں اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی سوچ یہ ہے عیسائی لوگوں کا کہ حضرت عیسیٰ کو مار دیا گیا، اور ہمارے مسلمانوں کا سوچ یہ ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا، اور یہی عقیدہ بہتر ہے۔ اور پھر دور آئے گا امام مہدی کا، وہ آئیں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ایک الگ گفتگو ہے، مگر میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آئیڈیل کو بیان کرنے کے لیے عیسائی لوگوں نے ایک پلاننگ کیا، اور پلاننگ میں اکثر یہ آدمی کو تلاش کیا، وہ آدمی جو تصویر بناتا تھا، اور تصویر بنا کر اس نے کہا کہ تم عیسیٰ کی بچپن کی بھی تصویر بناؤ اور عیسیٰ کی جوانی کی بھی تصویر بناؤ، اور سنیے گا، تصویر بناؤ تاکہ قوم کو یہ پیغام ملے عیسیٰ کا بچپن کیا تھا، عیسیٰ کا جوانی کیا تھا۔ اللہ پر عیسیٰ کے بچپن کو بھی آپ جو ہے اور اس کا بھی آپ تصویر بناؤ، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ دے کر عیسیٰ کو پیدا کیا تھا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنے قوم میں، اپنے محلے میں ایک بچہ کو تلاش کیا، معصوم بچہ، بڑا خوبصورت بچہ تھا، بڑا حسین و جمیل بچہ تھا۔ اس شخص نے تصویر بنانے والوں نے اس بچے کو لایا اور اس بچے کا تصویر بنایا، اور تصویر بنا کر عیسائی کو نے کہا کہ دیکھو یہ عیسیٰ کا بچپن ہے۔ کیا کہا؟ یہ عیسیٰ کا بچپن ہے۔ یہ تصویر بنا
عیسیٰ کا بچپن ہے، اللہ اکبر. اور جب عیسیٰ کے بچپن کو اس نے بیان کیا، بچپن کو بیان کرتے 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 اب اس شخص کی تلاش میں نکلا جس شخص نے حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ کا پتہ بتا کر عیسیٰ کو قتل کروایا کہ ان کا عقیدہ ہے. اللہ اکبر. تو پھر جب جوانی کی دہلیز میں پہنچا تو اسی تصویر بنانے والوں سے کہا کہ تم آپ اس کی بھی تصویر بناؤ جس نے حضرت عیسیٰ کا پتہ بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں چھپا ہوا ہے. تو اس نے اب وہ چھپا ہوا تھا وہ واقعہ کیا ہے، اس شخص نے جس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں چھپے ہوئے ہیں، وہ شخص کو جب ان لوگوں نے پکڑا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے، وہ نام بتانا نہیں چاہتا تھا کہاں چھپا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے شراب دو، مجھے ایک بوتل شراب دو، تب میں عیسیٰ کا پتہ بتاؤں گا. اور یہ واقعہ حقیقت ہے کہ میں تب پتہ بتاؤں گا. تو عیسائی لوگوں میں سے جو حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے اس کو شراب پلایا، شراب پلا کر نشے میں خود کیا اور اتنا شراب پلایا، اتنا شراب پلایا، اتنا شراب پلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو کر اس نے عیسیٰ کی نبوت کا سودا کر لیا، عیسیٰ کی عزت کا سودا کر لیا. تو شراب اتنا خطرناک چیز ہے، اللہ اکبر، کہ وہ اپنے نبی کی عزت کا سودا کر لیتے ہیں، وہ اپنے نبی کی نبوت کا سودا کر لیتے ہیں. وہ شراب پینے کے بعد حضرت عیسیٰ کا پتہ بتا دیا، اور پتہ وہی جس شخص نے پتہ بتایا اسی شخص کی تصویر بنانا تھا. ان کو یہ شخص مل گیا محلے میں، یہ جو ہے یہ جن کا چہرہ بالکل بھدر ٹائپ کا تھا، جن کا چہرہ بالکل خراب تھا، اس شخص کو اٹھایا اور اس شخص نے کہا یہی وہ شخص ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا. ان کا تصویر بنایا. لوگوں نے آ کر کہا تمہیں پتہ ہے جو بچپن کا تصویر بنائے تھے وہ کون تھا، اور جو ابھی تمہیں پتہ بتانے والے کا تصویر بنائے تھے یہ کون تھا. اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ یہ وہی شخص ہے جس کی بچپن میں تمہیں تصویر بنائے تھے، یہ ان کی جوانی کی تصویر ہے کہ اس نے شراب پی پی کر نشہ کر کر یہ حالت آنے پر مجبور کر دیا. اللہ اکبر. پتہ کیا چلا میرے دوستو، بچپن میں جس کا صورت بنائے تھے اسی کا صورت بعد میں ان لوگوں نے اس کا بنایا جو حضرت عیسیٰ کا پتہ دیے تھے. تو نشہ انسان کو اس حالت پر لے جاتا ہے کہ نشہ بہت کبھی ملک کا سودا کرتا ہے، نشہ بہت کبھی اپنی بہن بیٹی کی عزت کا سودا کر لیتا ہے، یہ نشہ بہت کبھی کبھی اپنی ماں کی عزت کا سودا کر لیتے ہیں، یہ نشہ بہت کبھی اپنے نبی کی عزت کا سودا کر لیتے ہیں. اسی لیے نبی نے کہا نشہ سے باز آ جاؤ، وہ کون سا بھی نشہ ہو، وہ دولت کا نشہ ہو، وہ شراب کا نشہ ہو، انسان کو اگر مغرور کر دے وہ نشہ ٹھیک نہیں ہے. اب کوئی نشہ انسان کو دین سے دور کر دے، اسلام سے دور کر دے، نماز سے دور کر دے، جو نشہ انسان کو دین مذہب سے دور کر دے وہ نشہ انسان کے لیے کامیابی کا دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ نشہ تمہارے لیے کامیاب ہوگا کہ جو نشہ تمہیں خدا سے قریب کر دے، رسول سے قریب کر دے. اسی لیے جو زمانے میں ایک بات چلی ہے تصوف میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ آج کے دور میں اگر کسی کو صوفی بننا ہے تو کس طریقے سے بنے، کس بنیاد پر بنے. آج کس بنیاد پر ہمیں صوفی بننا ہے؟ بزرگان دین نے کہا کہ تم خدا کی رضا کے لیے مخلوق کا خدمت کرتے رہو، یہی عادت تمہیں صوفی بنا دے گا. سبحان اللہ. یہی عادت تمہیں صوفی بنا دے گا. کسی کی مدد ہو اللہ کی رضا کے خاطر، کسی کو کپڑے دو اللہ کی رضا کے خاطر، کسی کی زندگی میں کام آؤ اللہ کی رضا کے خاطر، کسی کو کھانا کھلاؤ، یہ رضا اللہ کی رضا ہونا ضروری ہے. جب انسان کی زندگی میں یہ ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی رضا میں کسی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو کہا گیا وہ دور کا صوفی کہلائے گا. سبحان اللہ. وہ اس دور کا صوفی کہلائے گا. اسی لیے اپنے زندگی میں خلق کی خدمت کرو، مخلوق کی خدمت کرو اللہ کی رضا کے لیے. آج مسجدوں کی خدمت اللہ کی رضا شامل ہو، مدرسے کی خدمت اللہ کی رضا شامل ہو. ہم مدرسے میں اپنا رقم دے آپ کے گھروں میں ڈبوں کو پہنچایا گیا، اس ڈبوں کا خیال کیجیے. ماحول عجیب ہے کہ ہمارے گھروں میں اگر 5 افراد ہیں، باپ کے پاس موبائل ہے، بیوی کے پاس موبائل ہے، بیٹے کے پاس موبائل ہے، ماں کے پاس موبائل ہے، بہو کے پاس موبائل ہے. موبائل آپ کے گھر میں 4 ہے، بہو کے پاس بھی ہے، بیٹی کے پاس بھی ہے، بیٹے کے پاس بھی ہے، باپ کے پاس بھی ہے اور ماں کے پاس بھی ہے.
और उधर 50 आप ले लीजिए, कितना 250, आप 1500 या 1750 रुपया अंबानी को महीने में दे रहे हैं, मगर कितना हम घिनौना सोच रखे हैं कि 1750 रुपया 1750 रुपया हम अंबानी को देने के लिए तैयार है, मगर महीने में मदरसे के डब्बे में 500 रुपया देने को तैयार नहीं है। तो ये कौन कहाँ तरक्की करे? जिस कौम में 1750 रुपया अंबानी को फ्री दे दिया, वो कौम जो है मस्जिद के डब्बे में 4 हफ्ते में 10-10 रुपया डालकर 40 रुपया दे रहा है, महीने में जो कौम मस्जिदों में सिर्फ 40 दे और अंबानी को 1750 दे, वो कौम तरक्की कैसे कर सकता है? मुझे बताइए। उस कौम की बेटियां क्यों नहीं भागेगी? उस कौम की बहन गैरों की हाथ में हाथ देकर क्यों नहीं भागेगी? जिस कौम ने दीन को इतना हकीर समझ डाला, मस्जिदों को 40 रुपये में छोड़ दिया और अंबानी को 1750 में छोड़ दिया, तो हमने अपनी निगाहों से, अपनी सोच से हमने दीन को कमजोर किया है, हमने अपने ख्यालों से दीन को कमजोर किया है, हमने अपनी जो है अपनी सोच, अपने किरदार से इस्लाम को बदनाम किया है। इसीलिए हम अपने किरदार को बदले, हम अपने किरदार को बदले। आज अगर कोई घर में ये बच्चा शराबी होता है, तुम्हारा बाप भी परेशान, माँ भी परेशान, बहन भी परेशान, बीवी भी परेशान। अरे क्यों ऐसा जो है निकम्मा जिंदगी जी रहे हो, जिस जिंदगी में तुम भी खुश नहीं हो, तेरे बाप को भी खुश नहीं रखा, तेरी माँ को भी नहीं रखा, बहन को भी नहीं रखा, बीवी को भी नहीं रखा, वो शराब पीता है, तेरे पीछे तेरा बाप परेशान, तेरी माँ परेशान, तेरी बहन परेशान, तेरी बीवी परेशान। जिंदगी उसे नहीं कहते दोस्तों कि हम अपने जिंदगी में चार को परेशान करो, जिंदगी को उसे कहते हैं कि खुद खुश रहे या ना रहे, मगर चार को खुश रखने की कोशिश करें, चार को खुश रखने की कोशिश करें। ये नजरिया, ये ज़हन, ये सोच हमारे बच्चों को जो है बनाना होगा। तो कौम में ये परेशान, तो बच्चियां में तुम्हारी बच्चियां ये भागती है, पूरी कौम की बदनामी, पूरी कौम परेशान। ख्याल कीजिए, अपने बच्चियों पर ध्यान कीजिए। तुम्हारी बच्चियां कॉलेज निकलती है, ना तुम्हें कॉलेज के प्रिंसिपल का नंबर तुम्हारे पास है, ना कॉलेज का टीचर का नंबर तुम्हारे पास है। फीस भरे तो बच्चियां भरे, महीने की ट्यूशन का फीस भरे तो बच्चियां भरे। अब तुम अपने बच्चों के हाथ में ट्यूशन का फीस दिया, कॉलेज का फीस दिया, प्रिंसिपल का नंबर तेरे पास नहीं। मुझे बताओ, तुमने अपनी बच्ची को आगे क्या पता वो पैसा दे भी रही है कि नहीं दे रही है, हमें क्या मालूम है? प्रिंसिपल का नंबर हमारे पास नहीं, बच्ची कॉलेज गई या ना गई वो भी हमें पता नहीं। सुबह निकलती है, शाम को आती है, बच्ची बोलती है मैं कॉलेज गई थी, क्या पता गई थी भी नहीं गई थी, वो कहाँ जो है गलत हरकत कर रही थी, ये हमें मालूम नहीं। तो ये बाप ने बेटी को बेलगाम छोड़ दिया, उस बेटी को कॉलेज में छोड़ा उनके बलबूते पर, ट्यूशन में छोड़ा उनके बलबूते पर। अगर तुम अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हो, तो तुम्हारी बेटी अगर लेट कर आती है तो तुम्हारे पास प्रिंसिपल का नंबर होना चाहिए कि मेरी बेटी कॉलेज से निकली है कि
ہیں, یہ کہ دن سے تعلقات نہیں ہوتی. تو میرے دوستوں, اپنے گھر کی, اپنے قوم کی اور اپنے بچیوں کی حفاظت کیجیے, ان کے تحفظ کی حفاظت کیجیے, اور اب نمازوں کے قریب آپ بھی بچیے اور اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دیجیے. یہ بس بتاؤں میں سجدہ, یہ سجدہ ایک اتنی امپورٹنٹ سجدہ ہے جو سجدہ ہم رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں. سائنس نے اس کا تحقیق کیا کیا, سائنس نے اس کا تحقیق کیا کہ انسان کے جسم میں خون ہمیشہ نیچے رہتا ہے. قبر کہاں رہتا ہے؟ نیچے. اور انسان کے اندر دل ایک پمپ ہے, جیسے پمپ مارتے ہیں. اگر کوئی انسان تیسری منزل کو پانی پہنچانا چاہے تو وہ ایسے نہیں پہنچا سکتا ہے, نہیں پہنچا سکتا. پانی ڈالے ٹینکی میں, پائپ سے رہنے نہیں جائے گا, اس کا پمپ ہونا ضروری ہے, موٹر ہونا ضروری ہے. وہ پمپ مارتا ہے تب پانی اوپر چڑھتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اندر جو دل ہے یہ پمپ مارتا ہے جس کے ذریعے سے خون ہمارے جسم میں دوڑتا ہے. تو ہمیشہ ہم کیسے چلتے ہیں؟ پیر نیچے سر اوپر رہتا ہے, پیر نیچے سر اوپر رہتا ہے. تو یہ پورے پانی میں تو خون پہنچتا ہے مگر ہمارے سروں میں نہیں پہنچتا, چہرے میں نہیں پہنچتا, گردن تک نہیں پہنچتا. اسی لیے حضور نے کہا اللہ کی بارگاہ میں نماز کو سجدے کی شکل میں ادا کرو. سبحان اللہ, سجدے کی شکل میں ادا کرو. سائنس نے کہا کہ یہ دوائی مجھے کہیں بھی نہیں ملا. میں نے دنیا چھان مانا کہ میں سروں میں خون کو کیسے پہنچاؤں. جب میں نے مسلمانوں کے سجدے پر غور کیا تو دیکھا کہ خون اپنے آپ تک دماغ کی رگوں میں پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ, دماغ کی رگوں میں پہنچ جاتا ہے, دماغ کی نسوں میں پہنچ جاتا ہے. تو میرے دوستوں, سجدہ کتنا فائدہ مند ہے کہ یہ سجدہ تمہیں دماغ میں خون پہنچاتا ہے, تمہاری اوپر خون, آنکھوں میں خون پہنچاتا ہے, چہرے میں خون پہنچاتا ہے, اور تمہیں بیماریوں سے نجات دلاتا ہے. یہ سائنس کہتے ہیں کہ جب انسان کے جسم میں ہر پارٹ میں خون پہنچ جاتا ہے تو وہ ہر بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.